بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز آلموسٹ 1 لاکھ سے ابو ہو چکے ہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر طرف لاک ڈاؤن بھی ہے، پھر بھی پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ کیسز کا نکل جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے پیچھے 2 قسم کے لوگ ہیں مینلی۔ ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک افواہ پھیلائی گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بل گیٹس کا ویکسین یا اس طرح کا جو بھی معاملات ہیں، میں اس بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس بارے میں پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں بل گیٹس والے ٹاپک پہ، تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جا کے۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے لیکن یہ جان لیوا نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے، اس کی ڈیتھ ریشو تقریباً 3 to 4% ہے، یعنی کہ ہر 100 میں سے 3 یا 4 شخص مرتے ہیں، باقی ریکور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے، لیکن وہ احمق لوگ ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں، حکومت پیسے بنانے کے لیے کر رہی ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں، یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک گھٹیا سوچ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کیسز زیادہ ہوں اور پاکستان اس پینڈیمک سے نکل ہی نہ سکے۔ ابھی صرف اور صرف ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کچھ نالج چاہیے اس بارے میں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کیسز نکل رہے ہیں، اور ایسا کیا ہے کرونا وائرس میں، اور کیوں لوگ ہمیں اس پینڈیمک میں دھکیلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نہ باہر نکل سکیں۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، فلیش بیک میں جب ہم جاتے ہیں، افواہ ملتی ہے کہ جی آپ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہ پلائیں، یہ پولیو کے قطرے ہماری نسلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی تب بھی بل گیٹس کا نام ہی یوز کیا گیا تھا کہ بل گیٹس جو ہے وہ ہماری نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، پولیو کے قطرے پلا کر یہ ہمیں نامرد کرنا چاہتا ہے، یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، اس طرح کی افواہ بہت زیادہ پھیلائی گئی تھی کہ پولیو کے قطرے آپ اپنے بچوں کو نہ پلائیں۔ تو لوگوں نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، پولیو کے قطرے نہیں پلائے، پولیو کی ٹیمز آتی رہیں لیکن پولیو کے قطرے نہیں پلاتے گئے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان پولیو سے باہر نکل سکے۔ الحمدللہ آج پاکستان میں پولیو کے کیسز بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کی وجہ وہی لوگ ہیں جو اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ویکسین کے لیے پوری دنیا کو ویکسین انہوں نے لگانی ہے، اور اس طرح کا کچھ بھی۔ تو آپ لوگوں سے میری صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں نالج لیں، آپ عمل کریں اس چیز پر کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ آپ اس کو سوچیں، اپنی عقل کا استعمال کریں، ذہانت کا استعمال کریں۔ پاکستان میں بہت سے ذہین لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس کچھ ایسا پینڈیمک آ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ بس ہمارے ذہن میں یہی ہے، کچھ نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ تشویشناک بات ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کیوں اس چیز پہ یقین ہے کہ یہ ہے ضرور، وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ جان لیوا نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جی جب پاکستان میں کرونا کے کیسز سٹارٹ ہوئے تھے، آلموسٹ 6000 کیس تھے، تو میرا ایک دوست جاننے والے ہیں رومینیا میں، تو رومینیا میں کیس 9000 تھے جب پاکستان میں 6000 تھے۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ ایک ویل ڈسپلن ملک میں رہتے ہیں، تو کیوں آپ کے کیس زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے حساب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ کچھ دن گزرے، ان کے کیسز 16000 پہ چلے گئے، ہمارے کیس 12-13 ہزار پہ تھے۔ میں نے پھر ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارے پاس یورپ سے لوگ واپس آ رہے ہیں جو گئے ہوئے تھے، ٹورسٹ یا اس طرح کے کچھ بھی لوگ، تو وہ جو گئے ہوئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کرونا لے کر آ رہے ہیں، تو ہم اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، مجھے بھی یقین تھا کہ پاکستان بھی قابو پا لے گا۔ تو وقت گزرتا گیا، آہستہ 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 ان کے کیسز 19000 تھے اور ہم تقریباً 50000 پہ تھے۔ تو انہوں نے شو کیا ہے کہ وہ ایک ویل ڈسپلن قوم ہے، انہوں نے اپنا ڈسپلن شو کیا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو رومینیا 20000 کیسز ہیں اور پاکستان میں 1,03,000 کیس ہیں۔ آخر ایسا کیا کیا ہے ان لوگوں نے صرف اس بات پہ عمل نہیں کیا کہ کرونا ایک افواہ ہے، انہوں نے اس کو مانا ہے کہ یہ ایک وبا ہے، یہ ایک بیماری ہے۔
اب کچھ سوال میرے ان لوگوں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ کرونا صرف اور صرف ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، حکومت پیسے بنانے کے لیے بندے مار رہی ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ تو ان سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ غور کرتے ہیں تو تقریباً 20 لاکھ کیس امریکہ میں نکل چکے ہیں۔ اب امریکہ کو کون پیسے دے رہا ہے؟ امریکہ کس سے پیسہ نکلوانا چاہتا ہے 20,000 بندوں کو اپنے انفیکٹ کروا کے کرونا کے ساتھ؟ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگر ٹرکی پہ آتے ہیں تو ٹرکی کے آلموسٹ 1.5 لاکھ کیس ان کے نکل چکے ہیں، اور پاکستان میں 1,03,000 کیس ہیں۔ اور سٹل اگر ہم رومینیا پہ چلتے ہیں تو کیا رومینیا کو پیسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو پیسے کے بغیر آتی ہے، اور ایسا کون سا بندہ ہے جو پیسے نہیں کمانا چاہتا؟ آخر کیوں رومینیا اپنے بندے نہیں انفیکٹ کروا رہا پیسوں کے لیے؟ کیا صرف پاکستان کی اب گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت ہے، یا امریکہ کو صرف ضرورت ہے جو کہ 20,000 بندے اپنے انفیکٹ کروا چکا ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن میرا اسی کے حساب سے ہے کہ جو بل گیٹس کی ویکسین آپ لگوانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ پھر رومینیا میں نہیں لگے گی؟ کیونکہ انہوں نے تو قابو پا لیا، 20,000 کیس ہیں ان کے، اور ان کا کیس بھی نیو کوئی بھی نہیں نکل رہا۔ اور سٹل چائنا پہ چلتے ہیں، چائنا کے 80,000 کیس تب تھے جب پاکستان میں کوئی کیس نہیں تھا، اور اب چائنا کے 84,000 کیس ہیں جب پاکستان میں 1,03,000 کیس ہیں۔ تو کیا چائنا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ 2 منٹ کے مان لیا چائنا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیا چائنا کو پھر وہ بل گیٹس کی ویکسین نہیں لگے گی؟ چائنیز پیپل 2 ارب ہے، دنیا کی آبادی 7 ارب ہے۔ جب چائنیز کو نہیں لگے گی تو دنیا کی باقی آبادی کو کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ 2 ارب آبادی کو نہیں لگائیں گے وہ صرف ایک ملک کے لیے؟ کیا وہ ویکسین نہیں لگے گی چائنا کو، اور رومینیا کو بھی نہیں لگے گی؟ اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور کچھ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ بیماری اسرائیل نے پھیلائی ہے، چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیا۔ اسرائیل میں اس ٹائم کیس 17,000 ہیں۔ جب پاکستان میں 9,000 کیس تھے تب اسرائیل میں بھی تقریباً 7-8 ہزار کیس تھے۔ اب پاکستان میں 1,03,000 کیس ہیں، اسرائیل میں 17,000 کیس ہیں۔ آخر ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے پھیلایا ہے یہ وائرس، تو وہ کیوں نہیں اپنے پیپل کو انفیکٹ کروا رہے؟ وہ کیوں نہیں اپنے عوام کو انفیکٹ کروا رہے کہ ہم انفیکٹ کروا کے یہ شو کروائیں کہ ہم نے وائرس نہیں پھیلایا؟ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں مانتے کہ کرونا وائرس ایک افواہ ہے، وہ اس کو بیماری مانتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کو بیماری ماننا ہوگا۔ اب چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی کرونا وائرس ایک وبا نہیں، ایک افواہ ہے، حکومت جان بوجھ کر بندے مار رہی ہے، زہر کے ٹیکے لگا رہی ہے اور بلا بلا بلا۔ تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا حکومت زبردستی آپ کو ٹیکے لگا رہی ہے؟ نہیں۔ کیا حکومت زبردستی آپ کو مار رہی ہے؟ نہیں، آپ خود مر رہے ہیں۔ آپ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر حکومت آپ کو مارتی ہے، اگر مانتے ہیں ہم کہ حکومت مار رہی ہے۔ حکومت ایسے تو نہیں نا آپ کے گھر آ گئی اور آپ کو آ کے ٹیکے لگانے شروع کر دیے، نہیں، یا ڈاکٹر نے آپ کو آ کے ٹیکے لگانے شروع کر دیے، نہیں۔ آپ باہر گھومے، آپ نے شاپنگ کی، آپ نے فالودے کھائے، آپ نے پیزے کھائے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور پھر ڈاکٹر نے آپ کو مارا۔ اصل کہانی آپ کے مطابق پھر یہ ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومت زبردستی بندے مار رہی ہے، نہیں، آپ خود مر رہے ہیں، آپ اپنے ذمہ دار خود ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ذمہ دار قوم بنیں۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کا، پاکستان کا خیال کریں اور جاہل نہ بنیں۔ اور لاسٹ پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ احتیاط کریں، زیادہ باہر نہ جائیں، ماسک کا استعمال کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔